کن نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں؟ شکر احسان و انعام پر ہوتا ہے، چنانچہ اگر ہم رب کریم کے انعامات و احسانات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور دینی بھی۔ نمبر ایک، دنیاوی نعمتوں میں بے شمار وہ ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، جیسے سلامتی و عافیت کے ساتھ درست پیدائش، پھر کھانے پینے اور لباس و رہائش وغیرہ مختلف ضروریات و خواہشات سے متعلق احسانات۔ ان کے ساتھ ساتھ نہ جانے وہ کتنے نقصان دہ امور سے ہمیں محفوظ رکھ کر بھی ہمارے اوپر انعام فرماتا ہے۔ نمبر دو، اور دینی انعامات میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس نے ہمیں کفر سے بچا کر اسلام کی توفیق عطا فرمائی، پھر بدعت و گمراہی سے محفوظ رکھ کر صحیح عقیدہ سنیت پر استقامت سے نوازا، پھر نافرمانی کے بجائے اطاعت کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا۔ اگر ان بنیادی نعمتوں کی تفصیل پر غور کیا جائے تو بے ساختہ رب کریم کا یہ سچا ارشاد گرامی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان تمام دینی و دنیاوی نعمتوں پر خالق کائنات جل مجدہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، بلکہ گہرائی میں سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشانی اور مصائب و مشکلات پر بھی شکر لازم ہے۔ وہ اس لیے کہ پریشانیاں کئی خوشیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں، مصیبتوں پر صبر کی صورت میں بے پناہ اجر عطا ہوتا ہے، اور مشکلات کا آنے کے بعد کچھ عرصہ میں ختم ہو جانا بھی تو رب تعالیٰ کا احسان ہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہر دنیاوی مصیبت میں بھی اللہ کریم کے کم از کم 4 احسانات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ دینی معاملات میں نہیں آئی۔ نمبر 2، اس سے بڑی نہیں آئی۔ نمبر 3، تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا ہوئی۔ نمبر 4، اس پر اجر و ثواب کی امید سے نوازا گیا۔ خداوند قدوس کے بے پناہ احسانات پر شکر کا حق ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں، کم از کم اس کے احسانات کا ادراک کر کے یہ شعور تو بیدار کرنا چاہیے کہ ہم حق شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ عاجز ہونے کا اعتراف بھی شکر کی ایک حسین صورت ہے۔